رکھی ہے۔ اسی موضوع پر ہم ہمارے جو آج کے مہمان ہیں ان سے بھی گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ ہمارے اللہ نے ہمارے لیے سحری میں کیا خاص انعامات، کیا خاص برکتیں رکھی ہیں، اور ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ ہم بڑھتے ہیں ہمارے مہمانوں کی طرف، ہمارے علماء کرام سے۔ علامہ صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سحری کی اصل کیا ہے؟ یقیناً ہر ایک موضوع کی، ہر ایک چیز جو نازل ہوئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی وقت، کوئی نہ کوئی مقررہ ٹائم ہے، تو میں جاننا چاہوں گا کہ سحری کی ابتدا کہاں سے ہوئی، سحری کی اصل کیا ہے؟ جی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ پہلے تو اس پروگرام کے جتنی بھی ٹیم ہے، رائل نیوز کی ساری ٹیم کو جو ہے میں انتہائی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی وساطت سے، بھائی عباس علی اشرف حافظ کامران صاحب کی وساطت سے ہماری آواز جو ہے نا پاکستان کے دوسرے شہروں تک بھی پہنچی ہے۔ سحری کی اصل ابتدان جو طریقہ کار تھا، یہ سحری نہیں تھی، یعنی جب افطار کرتے تھے مسلمان اور اس کے بعد جب تک جاگتے رہتے تھے تو جو کھا سکتے تھے وہ کھاتے تھے، اور رات وقت نہیں تھا۔ سحری کی اصل نہیں تھی، سحری تھی نہیں، آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر رات کے کسی پہر سو گئے تو سو کر اٹھنے کے بعد سحری کرنے کی اجازت نہیں تھی، وہ کچھ بھی کھانے پینے کی اجازت نہیں تھی، اسی کے ساتھ ہی سونے سے پہلے آپ جتنا کھا سکتے ہیں آپ کھا سکتے ہیں، بے شک آدھی رات تک جاگتے رہیں تو کھا سکتے تھے، سو گئے اٹھے پھر اس کے بعد جو ہے نا نہیں کھا سکتے تھے۔ میرے آقا کے غلام حضرت سرع بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بڑے محنتی صحابی تھے، تو دن بھر مزدوری کیا کرتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ نے روزہ رکھا، دن بھر مزدوری کی، شام کو آئے تو زوجہ سے کچھ کھانے کے لیے طلب کیا، تو وہ اس کے تیار کرنے میں لگ گئی، تو تیار کرنے میں کچھ وقت لگا، اتنی دیر میں وہ تھوڑی دیر سستانے کے لیے لیٹے تو ان کی آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ تو جب واپس جاگے تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، نہیں کھایا، اور اسی بھوک کے ساتھ اگلا روزہ بھی آپ نے رکھا۔ تو پہلا بھی روزہ تھا، اس دن بھی محنت، اور اگلے دن آنے والے پھر مزدوری، محنت، تو اس محنت کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو گئے، تو بے ہوشی آپ پر غشی طاری ہو گئی، اور یہ بات آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک بھی پہنچی، تو اللہ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھیجا اور یہ آیہ پاک نازل فرمائی۔ سورہ بقرہ کی آیہ پاک ہے، دوسرا سپارہ ہے، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ تم کھا سکتے ہو اس وقت تک جب تک تمہارے کالے ڈورے، سفید ڈورا ظاہر نہ ہو تمہارے لیے کالے ڈورے سے، یعنی صبح کی بات ہو رہی ہے، یعنی صبح صادق کی، صبح صادق طلوع نہ ہو جائے، صبح صادق کا وقت شروع نہ ہو جائے، اس سے پہلے تمہیں کھانے کی اجازت ہے، چاہے سو کے اٹھو یا جاگتے رہو، آپ سحری کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ سحری کی ابتدا ہوئی، یہ تھی ابتدا۔ یہ تفسیر خازن والوں نے یہی واقعہ اس آیہ پاک کے شان نزول میں لکھا ہے کہ پھر سحری کا جب وقت شروع ہو جائے تو اس کے بعد نہیں کھا سکتے، اس سے پہلے آپ اس کی برکتیں لوٹ سکتے ہیں، یہ کھا سکتے ہیں، اور جب سحری کا وقت شروع ہو جائے پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کے بعد آپ نے روزہ شام تک، جو مغرب کا وقت ہے، افطار تک آپ نے مقررہ وقت ہے اسے پورا کرنا ہے۔ اس سے پہلے یہ سحری کا جو ہے نہ سحری تھی، نہ سحری کی کوئی اصل تھی، سحری کی ابتدا اس دور میں شروع ہوئی۔ ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت انداز میں مولانا غلام محی الدین صاحب ہمارے ناظرین کو بتا رہے تھے کہ سحری